بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ بتائیے 25 تاریخ کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ بولیے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ ذوالجلال اس کے بارے میں یہ تصور بنانا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ اللہ کو گالی ہے۔ حدیث ہے شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ان يكذبني، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لائق نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے۔ اما شتمه ایائی، سنو کیسے آدم کا بیٹا میرا بندہ، میں نے اسے پیدا کیا، وہ مجھے گالی کیسے دیتا ہے؟ قولہ ان لی ولدا، جب وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے تو یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اور افسوس اس بات پہ ہے، وہ دشمن تو دشمن ہوا، وہ کافر نان بلیورز تو نان بلیورز ہوئے، انہوں نے تو کہنا ہے کیونکہ ان سے تو جہنم بھرنی اگر وہ توبہ کر کے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، جن کا حساب ہی نہیں ہوگا بغیر حساب کی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک مسلمان کو تو یہ احساس اور شرم ہونی چاہیے کہ وہ جا کے یہ کہے کہ میں بھی اس گالی میں شریک ہو جاؤں، اور 1 سے 2 پکچروں کے لیے اپنا ایمان بیچ دے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ بینگ اے مسلم، میں مسلمان اس وقت ہوں سچا جب تک میں اپنے رب کی پاکی نہیں بیان کرتا، میرا اسلام کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ آپ سچ بتائیے گا، آپ کی عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں کسی عیسائی نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو عید مبارک ہو؟ آپ نے کبھی گاڈ سپیل پڑھی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے ایک انجیل اور ایک تورات اتاری ہے۔ یہ متی، یہ مرقس، یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، یہ اتنی انجیلیں کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے تو ایک اتاری ہے۔ اور اس کا متن اور سکرپٹ کیا کہتا ہے؟ کبھی اس کو کھول کے بھی دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، آسمان شک ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ آسمان اور زمین اور پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انسان کتنا ظالم ہے کہ چند ٹکوں کے بدلے اور وقتی خوشیاں لینے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کے لیے 2-4 پکچریں بنوانے کے لیے اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، باقلانی ایک بہت بڑے عالم ہیں، عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ شخص بڑی باتیں کرتا ہے اسلام کی، لاؤ ذرا اس کا میں امتحان لیتا ہوں۔ اور وہ چاہتا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ذلیل کرے۔ اس نے سب سے پہلے تو اپنے پاس بلانے کے لیے دروازہ چھوٹا بنایا کہ جب آئے گا تو چھپ کے گزرے گا۔ الباقلانی جب وہ آیا، وہ اس مکاری کو سمجھ گیا، اس نے سامنے سے گزرنے کے بجائے بیک سے پیچھے داخل ہوا اور انتہائی ذلت کا سامنا کرنا پڑا بادشاہ کو۔ اور بادشاہ نے سب سے پہلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تمہارے پیغمبر نے کبھی لڑائی بھی کی؟ کہتے ہیں یہ لڑائی بھی کی۔ کہتے ہیں شکست بھی کبھی ہوئی اور جیت بھی ہوئی؟ کہتے ہیں ہاں شکست بھی ہوئی، جیت بھی ہوئی۔ کہتے ہیں وہ نبی کیسا جو شکست کھا جائے؟ تو آگے سے جواب دیا وہ نبی کیسا جس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ ذلیل ہوا۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ ما قصت عائشہ، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے اس پہ تہمت لگائی تھی۔ کہتے قصت عائشہ زي قصت مریم علیہ الصلاة والسلام،
وہی قصہ جو مریم علیہ السلام کا تھا، اس پہ بھی لوگوں نے بہتان بنایا تھا، اس پہ بھی لوگوں نے بہتان بنایا تھا، اور دونوں ہی پاکیزہ تھی۔ حالانکہ مریم علیہ السلام کو تو اللہ نے بیٹا دیا تھا، اور سیدہ عائشہ کا تو بیٹا بھی نہیں تھا۔ اب اس کی ذلت کا حال یہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ کوئی بات نہیں بنی تو باقلانی نے جھٹ سے سوال کیا، سنائیے آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ غصے میں آ گئے، کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے نہیں، ہم پاکیزہ لوگ ہیں؟ کہا اچھا، تنزہون انفسکم من الاولاد، تم اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کے لیے بچوں سے الگ رکھتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہ ذلت اس کو سامنے کس طرح پیش کی؟ علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ ان چیزوں کا رد نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا عہد لینا چاہتا ہوں، زندگی کے اندر عمر البلخی کی بات یاد رکھیے گا، جو غیر مسلم کی خوشی میں اس کی عید میں انڈا بھی لے کے جاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے۔ کس منہ سے مسلمان جو ہے وہ 2-2 اور 3-3 ہزار کا کیک لے کے جاتا ہے، اور صرف دنیا کے اس نشے کو سامنے رکھتے ہوئے ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اپنے رب کی پاکیزگی کو مت بھولیے۔ آپ نے جتنی احادیث سنی ہیں، اللہ کی قسم اگر میں اور آپ عمل کر لیں تو قیامت کے دن اللہ ہمیں پاکیزگی والی جنت عطا کریں گے۔